सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ होंगे। नाज़रीन, हालात ऐसे पाकिस्तान के बने हुए हैं कि कोई मिनिस्टर सामने बैठा हुआ है और जो स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल सच बताते हैं तो चेहरे पे उसके बावजूद मुस्कुराहट है। वो कहते हैं कि किसी बेशर्म की शर्मगाह पे दरख्त उग गया, तो उसने कहा अब क्या करोगे? वो कहता चलो छाँव में बैठेंगे। सर, ये कल जो वाक़या पेश आया या परसों जो एहसन इकबाल के साथ, तो चेहरे पे कोई शर्म नाम की चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। वक्त देखें, ये लोग जो है, ये चूंकि पाकिस्तान एक मुल्क ऐसा है जिसमें हमने मेरे ख्याल में दर्जनों दफा बात की है कि जानदार काबिल लोग, मुल्क के अवाम के यानी प्यार करने वाले लोग पाकिस्तान में हुकूमत में नहीं आए आज तक। ये तमाम लोग जो है, इनको अरेंज किया गया है कि ठीक है, तुम वजीर आजम बनो, हम तुम्हारे साथ हैं, इसको मिनिस्टर बनाओ, ये हमारी फेवर करेगा, खाए पिएगा, हमें भी देगा। ये जितने पार्टीज हैं, दो तीन, इन्होंने जितने बंदे रखे हुए हैं, ये आप देखेंगे पहले दिन से लेके आज तक वही हैं। और ये बहुत बड़े करप्ट तरीन लोग हैं पाकिस्तान के, जो इनको सपोर्ट करते रहे। मुस्लिम लीग नून वालों को और पीपल पार्टी ने अपने रखे हुए हैं। इसी तरह एमक्यू वाले जो है, उनको पता है कौन है, उन्होंने अपना एक गेम बनाई हुई है। तो इस तरह के लोगों की इज्जत नहीं हो सकती बाबा साहब। इज्जत होती है इज्जत वाले लोगों की। जब इज्जत वाला कोई मुल्क का एक सरबरा या कोई मिनिस्टर या कोई हेड ऑफ द कोई डिपार्टमेंट जाए बाहर, अगर वो अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक बना होगा तो उसकी इज्जत की जाएगी। अगर वो करप्ट तरीन लोगों का एक हिस्सा है, एक गेम है, एक गैंग का हिस्सा है, तो लोग तो नहीं छोड़ेंगे। लोग तो बेइज्जती कर सकते हैं। बाहर यूरोप में लोग, आपको याद है बाजवा के साथ एक आम बंदे ने, वो जब बाहर किसी जगह से निकल के आया था, बैठा हुआ था सीढ़ी पे, तो पठान ने कितनी उसकी बेइज्जती की थी। वो ऐसी बेइज्जती थी कि अगर वो गैरत होती उसको, तो वो शायद खुदकशी करता। लेकिन ये बेगैरत लोग हैं। ये बंदा जो है, आपको पता है, ये ये रहने वाला है, सियालकोट का रहने वाला है, नारोवाल का। हाँ जी। और ये बंदा भी करप्ट तरीन लोगों में से है। इसके खिलाफ जो केस बने थे और प्रूव हुए अदालतों में, एफआईए ने, नैब ने सब कुछ खचट खचट बाहर निकाला, ये भी उनमें था। जितने लोग आज बैठे, सबके खिलाफ केस बने, खरबों रुपए इन्होंने इधर उधर किए। किसी ने फिर वापस आके खुद ही माफ भी करवा लिए। दुनिया में ऐसे होता नहीं है। तो ये इसकी इज्जत जो बेइज्जती हुई है, इसके अपने करतूतों से हुई है। लोग किसी के खिलाफ नहीं होते। ये मत सोचें कि जी ये चूंकि मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है तो इसलिए बेइज्जती नहीं। ये खुद जाती तौर पे करप्ट तरीन बददियानत आरामखोर लोग हैं। और ये पाकिस्तान के माथे के ऊपर क्या कहते हैं, वो काला धब्बा है। तो मेरे ख्याल में उस स्टूडेंट की जरूरत ही थी जो इसने इसके साथ किया। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों के खिलाफ बातें की आमने सामने। तो ये इनके करतूतों की वजह से, और पाकिस्तान में कोई भी बंदा साफ शफाफ दयानतदार मुहिब वतन काबल लोग, काबल बादशाह, ये बड़ी जरूरी बात है, उसको काबल होना चाहिए, यानी कैपेबल होना चाहिए, वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, वो उसके अंदर एक अपने मुल्क का प्यार होना चाहिए, मुहिब वतन होना चाहिए, तभी लोग उससे उसकी इज्जत करते हैं। तो ये इज ए गैंग ऑफ थीव्स। हेलो, ये मेरे ख्याल में कोई मामूली सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है जी। अच्छा, मामूली बात है। अगर ये बच्चा पाकिस्तान में होता तो अब तक इसके साथ क्या सलूक हो जाता। अब तो ये चले किसी दूसरे मुल्क में है। हाँ, ये बात आपने सही की। अगर पाकिस्तान में होता तो रातों रात गायब हो जाता, उसको कहीं मार मरा के किसी उधर फेंक आते किसी खेतों में, क्योंकि वहां तो रूल ऑफ लॉ है ही नहीं है, वहां कोई जस्टिस है ही नहीं है। आपके जजेस जो है वो कभी भी जानदार नहीं रहे। उन्होंने उनको जो हमने पाकिस्तान जो उधार लेके चल रहा है आज भी, वो उनको जो सहूलतें दे के रखा है मुबारक से। ये बड़ी जरूरी बात है, आप अपने प्रोग्रामों में बात की है बहुत दफा, और ये बड़ी जरूरी बात है कि तमाम जजेस, तमाम आर्मी के जनरल, तमाम मिनिस्टर्स, तमाम अदारों के सरबरा, ये सब पाकिस्तान को खा रहे हैं। पाकिस्तान उठ नहीं पा रहा क्योंकि उसके अंदर कैंसर लगा हुआ है। ये कैंसर ये लोगों ने पैदा किया, सारा पैसा ये खा रहे हैं। तो अवाम के पास क्या आएगा? वो तो भूखे नंगे हैं ना। वो तो किसी की बच्ची अगर बीमार है तो मर जाएगी, उसको इलाज मुफ्त नहीं होता। इनके कुत्तों का इलाज लंदन में होता है, जहाज लेके निकल आते हैं पाकिस्तान का, यानी करोड़ों रुपए जहाज के ऊपर खर्च होते हैं।
اپنی مرضی سے جاتے ہیں چاچے مامے کو ملنے کے لیے وہاں پہ اپنے اکاؤنٹ سیدھے کرنے کے لیے. لیکن جب پاکستان کے اندر عوام کو کسی کا بچہ یا بیٹا یا ماں یا باپ کو بیمار ہوتے ہیں تو ہاسپٹل دیکھیں کتنے وہاں پہ ان کا مفت علاج نہیں ہوتا. تو یہ بدبختی ہے, یہ پاکستان کے اوپر اللہ کا عذاب ہے. مبارک سے میں آپ کو بتاؤں, یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب لگاتار چل رہا ہے 75-76 سال سے. اس کو ہٹانے کے لیے سمجھیں کہ ملا آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ ملا جو ہے پاکستان کے جو ٹھیکیدار ہیں اسلام کے بنے ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ ملے, ان کو بھی فائدہ ہے چاند دیکھنے کے لیے. ابھی دیکھیں نا دنیا میں ہمارے یہاں یورپ میں چاند کی تاریخیں آ جاتی ہے, فلاں تاریخ کو چاند نکلے گا. وہ ان کے سائنٹسٹ جو ہے پہلے ہی ہر چیز کیلکولیٹ کرتے ہیں, اتنے منٹ پہ چاند نکلے گا, اتنے منٹ پہ غروب ہوگا. پاکستان میں انہوں نے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے, وہاں پہ ایک وہاں پہ 5-10 ملاز وہاں پہ زیادہ بنگلے کوٹیاں ان کو ملے ان کو چاند دیکھنے کے لیے. کیا بھائی وہ آسمان سے فرشتے ہیں جو آگے دیکھتے ہیں اور پاکستان کا پیسہ کھا رہے ہیں؟ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں مبارک صاحب. اس کو ریموو, اس کو کون ہٹائے گا؟ اچھا یہ میں بتا دوں 5-4 ملا نہیں ہے سارے, یہ پورے پاکستان میں کوئی 200-250 لوگ ہیں جو کروڑوں روپے کھا رہے ہیں, اور وہ انہوں نے صرف چاند دیکھ کے بتانا اس قوم کو کہ چاند اگر. اچھا ایک بات بتاؤں, ایک کیس ہوا ہے, وہ یہ ہوا کہ ایک بندے نے کہہ دیا کہ یہ چاند دوسرے دن کا, تو اسے گرفتار کر لیا گیا کہ آپ نے ملا کے خلاف کیوں بات کی, یہ تو توہین ملا ہوگی. یہ بات ہے نا. ہاں جی. اچھا سر تھوڑا سا انٹرنیشنل حالات کی طرف چلتے ہیں. یہ یورپ یوکرائن سے ٹکرا جائے گا؟ فرانس کے طرف سے تو بڑے سخت بیانات آ رہے ہیں. ابھی دیکھیں مبارک صاحب, یہ جو رشیا کے بارے میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ رشیا نے اتنا مارا ہے 2-3 دن کے اندر اس کو. وہ کہتے ہیں بارش, یعنی ایک ٹی وی کے اوپر انگلش یعنی امریکن ٹی وی جو ہے وہ بتا رہا تھا کہ جیسے بارش گرتی ہے اتنے اس سے میزائل مارے ہیں, اتنے ڈرونز مارے ہیں, اتنے انہوں نے فائر کیے ہیں اس کے اوپر, اس کا ستیہ ناش کر دیا انہوں نے. اور پھر کیوں وہ کہتے ہیں ایک انچ زمین جو ہے وہ کہتے ہیں ہم لیں گے چھوڑیں گے نہیں جب تک ہمارا معاہدہ نہیں ہوتا, اور رات دن اس کو مارتے جا رہے ہیں. اس کے بعد اسلحہ بھی نہیں ہے, اس کی فوج بھی نہیں ہے. ابھی ٹرمپ پیچھے ہٹ گئے, یورپین یونین بھی وہ مدد نہیں کر رہی جو پہلے پرانے امریکہ کے صدر کی وجہ سے کر رہی تھی. تو یہ فرانس جو ہے اس نے بیچ میں ایک پنگا لینے کی کوشش کی ہے, اور اس کو پتہ بھی ہے کہ رشیا کتنا بڑا ملک ہے. ابھی لندن والوں نے پنگا لینے کی کوشش کی ہے تو دھمکی جو دی ہے کل پیوٹن نے, اس نے بولا تو باہر آ جا, اپنی حالات کے اندر رہو, شاید تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کس کے ساتھ تم دوبارہ ٹکر لگانے کے لیے تیار ہو رہے ہو. تو اسی طرح برطانیہ کو دھمکی اس نے دی ہے. ابھی خود ٹرمپ نے بولا ہوا ہے کہ پورا یورپ, اس کی فوج, اس کا اسلحہ مل کے بھی اگر رشیا کو اٹیک کریں تو نہیں جیتیں گے. یہ ٹرمپ کے الفاظ ہیں, امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے, اس کو سب پتہ ہے. تو یہ پنگے بازی جو ہے یہی تو, یہ کیوں پنگے بازی لے رہے ہیں مبارک صاحب؟ یہ پنگے بازی اس لیے لے رہے ہیں کہ یہ تاکہ کچھ ان کا بھی ڈر شر بنی رہے. اور نیچرلی فرانس کے پاس ایٹم بم ہوں گے ہیں, اور اسی طرح برطانیہ کے پاس ہیں, لیکن رشیا سے زیادہ نہیں ہے. رشیا کے تو ساری دنیا کو بھی اگر ملائیں تو وہ بتاتے ہیں اگر ہمارے پاس 8,000 10,000 ہیں, لیکن یقین کریں اب ان کے پاس 20, 25, 30 ہزار تک ایٹم بم ہوں گے. وہ کبھی بھی بتاتے نہیں ہیں, شروع سے نہیں بتاتے ہمارے پاس کیا ہے. چائنیز لوگ کہتے ہیں 250-300, بھائی ان کے پاس اتنی بڑی طاقت کے پاس 200-250 تو پاکستان کے پاس ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو پیوٹن کی دھمکی میرے خیال میں فرانس کے صدر کے لیے ایک بہت بڑی دھمکی ہے کہ تم بعد آ جاؤ. برطانیہ کو اس نے پہلے بتایا ہوا ہے, اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ 3-4 ملکوں کو رشیا نے پہلے ٹارگٹ پہ رکھا ہوا ہے کہ ان کو میں نہیں چھوڑوں گا. اس میں نمبر 1 برطانیہ, نمبر 2 فرانس, نمبر 3 جرمنی, اور یہ پولینڈ تھا 4 نمبر پہ. تو یہ بیوقوفی ہے کہ ایک طرف تو ٹرمپ جنگ ختم کرانا چاہتا ہے, دوسری طرف یورپ ان 2 ملکوں کی وجہ سے جنگ میں دوبارہ اس جنگ کو کنٹینیو رکھنا چاہتا ہے. جبکہ مبارک صاحب یہ دنیا کا میڈیا بتا رہا ہے کہ جبکہ آپ کے ویسٹرن یہ جو یورپین یونین ہے اس کے کہتے ہیں کہ تقریباً 60% لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی باغی اندر سے ہو گئے. اور ٹرمپ کا کل کے الفاظ کہ یہ نیٹو سے نکلنے والا ہے, اس نے یہ الفاظ. سر ایک چیز بتائیے, یہاں پہ بڑا ایک اہم سوال ہے. یہ تو ایک امریکہ کی طرف سے ایک بہت بڑی سازش کی گئی ہے یورپ کو اور روس کو تباہ کرنے کی, اور خود باہر نکل گیا ہے, اور اب باہر بیٹھ کے تو تماشا ہی بن گیا ہے. تو اس سازش میں یورپین کا دماغ اس وقت کیوں نہیں کام کیا؟
دیکھیے بابا صاحب، یہ یورپین یونین جو بنی تھی تو یہ ایک حقیقت میں تو اس کو سپورٹ پیچھے سے امریکہ ہی کر رہا تھا، جو گورنمنٹ تھی اس زمانے کی۔ ابھی ٹرمپ آ گیا تو ٹرمپ نے ہر چیز الٹا کر دی ہے۔ ٹرمپ کو بہت تکلیف ہے یورپین یونین نیٹو سے، کیونکہ اس کے خلاف جب یہ ہار گیا تھا تو میڈیا کے مطابق یہ لوگ اس کی بےزتی کر رہے تھے۔ جیسے پاکستان میں بھی آپ کو پتا ہے مسلم لیگ نوگی اور پیپل پارٹی والے ٹرمپ کے خلاف باتیں کر رہے تھے، تو اس کو سب پتا ہے۔ یہ نہیں ہمیں امریکہ ہے، ان کے سب ایجنسیز وہاں کام کر رہی ہوتی ہیں، سب بتاتی رہتی ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں یہ ٹرمپ ان کے خلاف ہے۔ ایکچولی ٹرمپ کی شاید اندر سے خواہش ہے کہ نیٹو بھی توڑوا دو، ان کا یورپین یونین بھی توڑوا دو، ان کا کمزور کرو، اور رشیا کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ رشیا کے خلاف آج تک ٹرمپ نے ایک الفاظ استعمال نہیں کیا مبارک صاحب، اس کو کنڈیمڈ بھی نہیں کیا جو یوکرین کے اوپر حملے کر رہا ہے، اس کو کنڈیمڈ بھی نہیں کیا۔ جو اسمبلیوں میں جنرل اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی اور سلامتی کونسل میں پاس ہوئی، وہاں بھی امریکہ نے ایک الفاظ استعمال نہیں کیا رشیا کے خلاف۔ تو ٹرمپ کے اندر کیا بات ہے، ٹرمپ کے دماغ میں کیا بات ہے، وہ اس سے یورپین یونین کو ڈرنا چاہیے۔ سر، پاکستانی اور افغانی لوگوں پہ سفری پابندی امریکہ لگانے جا رہا ہے، تو پاکستان نے تو بڑا کارنامہ انجام دیا، ان کے حوالے ایک بندہ بھی کر دیا جس نے کابل میں وہ حملہ کیا تھا۔ ویسے تو لیاقت علی خان سے لے کے آج تک جتنے لوگ بھی وہاں پہ قتل ہوئے، کبھی پاکستان نے کسی ایسے بندے کو گرفتار نہیں کیا، لیکن یہ امریکہ کے لیے فوری طور پر گرفتار کر کے پہنچا بھی دیا وہاں پہ۔ لیکن مبارک صاحب، ان کی اپنی جو تاریخ ہے وہ اتنی کمزور ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم جیلی انلیگلی ہم حکومت میں ہیں۔ یہ حکومت تھی نہیں ان کی، یہ حکومت تو پی ٹی آئی کی تھی۔ اگر آپ کے کچھ ویور جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں فار ایگزامپل یا آپ کے چینل کی طرف سے ہم لوگ شاید عمران کو سپورٹرز ہیں یا امریکہ کے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حقیقت جو ہے دنیا میں اس کو ہم لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی جیتی تھی، یہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کی سیٹیں کو کھایا گیا، عزم کیا گیا، اور دوسرے لوگ کرپٹ لوگوں کو اپنی حکومت اپنی نوکری کے لیے، چیف آف آرمی سٹاف غلط طریقے سے بنا تھا، اس نے اپنی نوکری کو آگے کرنے کے لیے یہ ان لوگوں کو، کرپٹ لوگوں کو زبردستی بٹھایا ہے، زبردستی۔ جتنی ان کی بےزتی ہوتی ہے مبارک صاحب اندر پارلیمنٹ میں اور باہر، جیسے منسٹر اس کا آیا اور اس کے پہلے منسٹر ڈیفنس آیا، پھر پتہ نہیں سب کی بےزتی ہوئی تھی یورپ میں۔ چیف جسٹس چونکہ کرپٹ اور بےایمان اور بددیانت تھا، اس کی کتنی بےزتی ہوئی تھی۔ تو اگر ان کے اوپر پریشر نہ ہو تو یہ ریزائن کر جائیں۔ یورپ میں تو ریزائن لوگ کر جاتے ہیں کہ تم نے 10 روپے کھائے، اسی دن اسی ٹائم کہتا ہے یہ لو 10 روپے میں نے کھائے نا، میں جا رہا ہوں، انکوائری کرو۔ تو یہ مبارک صاحب یہ کرپٹ لوگ ہیں، بددیانت لوگ ہیں، وہ دبا چھپانے کے لیے حقیقت میں انہوں نے خود نہیں پکڑا۔ ہم نے بات کی ہے، امریکن ڈیفنس منسٹر نے خود لائیو بولا ہے، ہم نے اپنی طرف سے ایک چیز پاکستان آرمی کو بتایا کہ یہ بندہ ہمارا، ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، یہ فلاں جگہ چھپا ہوا ہے، تم ہماری مدد کرو اور اس کو پکڑو۔ تو انہوں نے پکڑ لیا، بس۔ یہ پاکستان آرمی نے نہیں پکڑا۔ آپ کو پتا ہے ساما چھپا رہا کتنا عرصہ، تو یہ امریکن کہتے تھے یہ پاکستانی آرمی جو ہے ہمارے ساتھ گیم کر رہی ہے، یہ ڈبل گیم ہے، یہ ڈبل سٹینڈرڈ، یہ وہ فلاں ٹیم پاکستان کے اندر ہے۔ ساما تو مانتے نہیں تھے پاکستانی، اور ایبٹ آباد ملٹری ایریا میں چھپا ہوا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہیں۔ سو پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ یاد رکھے مبارک صاحب، ٹرمپ ایسا خطرناک آدمی بھی ہے اور بہت اچھا انسان بھی ہے۔ اس نے جتنے یہ برطانیہ کے وزیر اعظم کے آپ دیکھیں کس طرح اس کو ملایا، ہاتھ ساتھ ملایا، یہ وہ، یو آر ویری گڈ، آئی ایم ویری گڈ، دس اینڈ دیٹ۔ اس کے بعد اس کے خلاف سب کچھ کیا۔ یہ جو یوکرین کی صدر ہے، اس کو بڑی عزت سے بلایا، اس نے بلایا، ہاتھ ساتھ ملایا ساری دنیا کے سامنے۔ اس کے خلاف کیا ہوا؟ یہ جو فرانس کا صدر گیا تھا، اس کی ایک بات اس نے نہیں مانی، لیکن اس کو پورا گارڈ آف آنر دیا، سب کچھ کیا۔ لیکن پاکستانی اور انڈینز اور یہ جو پٹھان ہے، ان کے خلاف وہ ودن 1 ویک وہ پابندی لگا رہا ہے، اور پاکستانی وہاں سے نکالتے جا رہے ہیں۔ بہت سارے پاکستانی پکڑے گئے، ان کو پھر واپس کیا انہوں نے۔ کبھی بھی اس چھوٹے سے ایونٹ کے اوپر جو ہوا ہے، اس کے بدلے پاکستان کے خلاف جو کچھ ٹرمپ کرنا چاہے گا وہ کرے گا، وہ بالکل نہیں ڈرے گا۔ یہ اس کی اپنی ایک عادت ہے کہ سامنے بندے کی وہ تعریف کرتا ہے، لیکن کرتا وہی ہے جو وہ خود کرنا چاہتا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ جی مہربانی۔ ناظرین، بڑی عزت افزائی مل رہی ہے، سفری پابندیاں لگ رہی ہے، اور میڈیا پہ کھلبلی مچی ہوئی ہے اس وقت۔ یہ امریکہ کے ساتھ ہم نے تو بڑا بھلا کیا،
اور امریکہ ہمارے بندوں کے اوپر ہی کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ نہ آئے۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ امریکہ سے پاکستانیوں کو پکڑا جھگڑا ہے اور واپس بھیجا جا رہا ہے، پکڑ دکڑ کا سلسلہ تیز ہے۔ انڈین بھی ہیں، جو بھی لوگ اس پہ کہ آرمی کے یا پولیس کے ہاتھ آ جاتے ہیں، سب کو ہتھ کڑیاں بیڑیاں لگا کے پھر پلین پہ بٹھا کے وہ کہتے ہیں نا وہ گھر تک چھوڑ کے آتے۔ میں کوئی الفاظ اور بولنے لگا تھا، میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، خان صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جو عالمی دن منایا جاتا ہے اس میں تقریریں تو بہت بہت سننے کو ملتی ہیں، اس کے کوئی فائدے بھی ہوتے ہیں؟ کیوں خان صاحب، کیا فائدے ہوتے ہیں اس دن کے، ذرا تھوڑا سا بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو۔ سوائے اس سے کہ آپ بعض باتوں کو دہرا لیتے ہیں خواتین کو خوش کرنے کے لیے کہ بھی ہم یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔ میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، یہاں جرمنی کی بات نہیں کر رہا، یورپین ملک کی بات نہیں کر رہا۔ اپنے ملک کے اندر تو سوائے اس کے کہ بھئی خواتین کو خوش کرنے کے لیے جو ہو گیا ہے، جو کچھ کیا ہے تھوڑا بہت، اس کے اوپر وہ بڑھ چڑھ کے بیان کر دیتے ہیں۔ آج کے بیان بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ بلال بھٹو صاحب تو اپنی والدہ کو اور اپنی نانی کو اور ساتھ انہوں نے فاطمہ جناح کو شامل کر لیا، ان کو ذکر کر رہے ہیں کبھی انہوں نے بڑا خواتین کے لیے کام کیا۔ لیکن جو ریالٹی ہے گراؤنڈ کی، جو گراؤنڈ کے اندر خواتین کی صورتحال ہے، اس کو بدلنے کے بارے میں کوئی نہ تیار ہے، نہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ایسا کوئی ہمیں نظر آتا ہو کہ بھئی پاکستان میں خواتین کے حقوق جو ہے وہ محفوظ ہو رہے ہوں یا ان کی حالات جو ہے وہ بہتر ہو رہے ہوں۔ دو بڑے مسئلے پاکستان کی خواتین کو فیس کرنے پڑے ہیں۔ ایک گھریلو ملازمین کو بہت زیادہ تشدد کیا جاتا ہے، بچیاں ملازم رکھ لی جاتی ہیں، اس میں کوئی بہتری نہیں آئی، کوئی ایسی قانون سازی سامنے نہیں آئی، یا اگر کوئی قانون موجود ہے تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی تمام جو ذمہ داران ہیں وہ حرکت میں نہیں آتے، اور لوگ اثر و رسوخ کی وجہ سے بچ جاتے ہیں، اور بچیاں جو ہیں وہ اس ظلم کا شکار جو ہے وہ مسلسل ہو رہی ہیں۔ تو یہ حالات ہیں پاکستان کے، جس میں مطلب آج کا دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو بیانات دیے گئے ہیں اگر ان کی طرف جائیں تو وہی خواتین کے حقوق کا تحفظ فرض بھی ہے، قومی ذمہ داری بھی ہے۔ آج خواتین کی صلاحیتوں اور خدمات کو تسلیم کرنے کا دن ہے۔ خواتین کو تعلیم، معیشت، قیادت آگے لانا قوم کے مفاد میں ہے۔ ہر عورت کی آواز سنی جائے، قدر کی جائے، احترام دیا جائے۔ اب یہ ہمارے سیاسی قائدین کے بیانات ہیں جو اس دن کے حوالے سے دے دیتے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے کہ پاکستان کے اندر عورت بری طرح جو ہے وہ پس رہی ہے۔ خاص صاحب، جس طرح بلاول نے ذکر کیا، یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں خواتین صرف انہی کی ہیں، باقی جو وہاں پہ عورتیں رہتی ہیں وہ خواتین میں تو یہ گنتے نہیں ہیں۔ ان کی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی صورتحال جو ہے اس میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ جو ان کے خاندان کے یا ان کے پارٹی کے جو بااثر خواتین ہیں ان کو یہ اسمبلیوں کے ممبر بنا دیتے ہیں، وہاں تک لے جاتے ہیں جو کوئی کام نہیں کرتی۔ ہر سال ایک فہرست شائع ہو جاتی ہے کہ اسمبلی کے اندر جو خواتین کی مخصوص نشستوں پر آئی ہیں ان میں سے وہ خواتین جنہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا پورے سال کے اندر کی اسمبلی کی کسی کارروائی کے دوران، ان کی لسٹ بھی باقاعدہ شائع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک خواتین کو نوازنے کا ایک طریقے انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ عام جو بیچاری سڑک پہ رہنے والی یہ جو گھریلو مشکلات کا شکار خاتون ہے، اس کے لیے ابھی تک کوئی انہوں نے کسی بھی حکومت نے، چاہے وہ نون کی ہو، مسلم لیگ کی ہو یا تحریک انصاف کی ہو، کوئی ایسا عملی قدم نہیں اٹھایا جس سے ہم کہہ سکیں کہ ہاں یہ لوگ جو ہیں یہ آج کا دن منانے کے قابل ہے۔ خان صاحب، ہماری جیلوں میں جو خواتین ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، انہیں بھی جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اسی طرح جس طرح آپ نے گھریلو ملازمہ جو ہے وہاں آئے دن اس طرح کی خبریں آتی ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے ہمارے دیکھنے والوں کو کہ تقریروں سے یا اس طرح کی باتوں سے نہ تو ہماری سیاست چل رہی ہے نہ ہمارا سسٹم چل رہا ہے، تو یہ جیلوں میں محفوظ نہیں ہے خواتین تو وہاں پہ۔
देखें ये भी बदकिस्मती है, कोई ना कोई कहानी जो है वो बाहर आती रहती है, अखबारों की नजर बन जाती है। जब काफी अरसे के बाद जो वाक़या हो गया होता है उसके बाद जाके पता लगता है कि हाँ ये भी खवातीन के साथ जुल्म ज्यादती हो गई जेल के अंदर। और ये एक बदकिस्मती है। दरअसल माशरा पूरे का पूरा माशरा ही बिगड़ा हुआ है। इखलाक नाम की चीज जो है वो सोसाइटी में से खत्म होती चली जा रही है। इसलिए लोगों को गुनाह और सवाब का तस्वर जो है ना वो भी सोसाइटी में एक किस्म का उठ चुका हुआ है। इसलिए लोगों को ना खौफ खुदा आता है इस किस्म की हरकतें करते हुए, और ना उन्हें कोई सोसाइटी का डर होता है, ना कानून का डर होता है, ना अदलिया का डर होता है। आप माजी के बाद वाकयात देख लें जिनके अंदर बास घरेलू खवातीन के ऊपर असमत दरी की गई, उनको जुल्म किया गया उनके ऊपर। नाबीना बच्ची भी उसमें शामिल थी। एक 1983 का केस है, सफिया बीबी नाम था उसका। उसको भी अदालत ने उसी को मुजरिम करार दिया कि नहीं तू ज़िना की मर्तकब हुई है, और वो असर रसूख वाले लोग छूट गए और उनको 3-3 साल और प्रति 10,000 रुपये जुर्माना जो है वो हो गया था। और एक केस तो मुझे याद है उसके अंदर इसका शोर पड़ा था, फिर बाद में शरई अदालत जो है उसने बीच में मुदाखलत की और वो केस शरई अदालत में मुंतकिल हुआ, और फिर जाके वो लड़की जो है वो बेचारी हालांकि नाबीना थी वो रिहा कर दी गई थी। तो ये तो सोसाइटी की बदकिस्मती है और इसको हम क्या कह सकते हैं। तो इस्लाम के नाम पे बना था जहाँ हर वक्त इस्लाम की डुगडुगी बजाई जाती है, वहाँ पर ऐसे वाकयात जो है उनमें कमी नहीं आ रही बल्कि मुसलसल बढ़ रहे हैं। जबकि खवातीन के कमीशन भी बने हुए हैं, इंसान खवातीन के हकूक के नेशनल कमीशन भी मौजूद है, सूबाई कमीशन भी मौजूद है। और जबकि कुछ ना कुछ कानून साजी जो है उसका भी और खवातीन को कोई फायदा जो है वो नहीं पहुंच रहा। आप इसी को देख लें, जो कम उम्र की शादियां पाकिस्तान में होती हैं उसका जो एक्ट है वो 1929 का कानून है, जिसके तहत उसको तब्दील करने के लिए आज तक कोई असम्बली तैयार नहीं हो सकी। कोई असम्बली उसको अथॉरिटी, कोई ना कोई मुखालफत जो है वो आ जाती है। वो बिल 2017 से चल रहा है, आज 2025 आ गई है, वो बिल आज तक पास नहीं हो सका इसलिए कि वो फाइनल शेप भी इख्तियार नहीं कर सकता। उस कायमा कमेटी में जाता है, वहां तब्दीलियां होती हैं, इसलिए कोई जमीयत उलमा कभी इतराज कर देती है, कभी जमात इस्लामी इतराज कर देती है। तो उस इतराज की वजह से फिर उसमें नई तब्दीलियां की जाती हैं, वो मामला लटकता चला आ रहा है। दुनिया जिस कदर शोर है दुनिया के अंदर कि भाई खवातीन को ज्यादा हकूक दिए जाए। अब जर्मन असम्बली ने तो 50% कर दिया हुआ है कि मेम्बरान असम्बली की तादाद जो 50% जो है वो खवातीन पर मुश्तमिल होनी चाहिए। और हमारा जो है वो इस मामले में जो है वो बुरे हालात से गुजर रही हैं, खवातीन फेस कर रही हैं। एक मेरा कोई सन गलत बोल गए, लोग बड़ी छोटी छोटी नज़र रखते हैं हमारे प्रोग्रामों पे। आप शायद 2083 बोल गए हैं, तो अगर आप करेक्ट कर दें तो बेहतर है, वरना कॉमेंट्स में लोग लिखना शुरू कर देंगे कोई वाकया जो अभी आपने बताया। तो मैं 1983 का वाकया 1983। अच्छा, मैंने कहा वो बड़ी नज़र होती है आपके प्रोग्राम पे, तो खास नज़र रखते हैं। अच्छा खान साहब, ये पाकिस्तान में हालात हैं कि ख़वातीन जो घरों में तशद्दुद का शिकार होती हैं या कोई किसी वजह से ऐसी जगह पे पहुंच जाती हैं जो ख़वातीन के लिए मरकज़ कायम किए गए हैं, और फिर वहाँ से ख़वातीन को सप्लाई किया जाता है वडेरों को डेरे पे, और इस तरह की जब खबर बाहर आती है तो जो खबर बाहर निकालता है उसको सस्पेंड किया जाता है या उसको रास्ते से हटा दिया जाता है। तो इस पर भी कभी इंटरनेशनल लेवल पे भी नहीं मेरा ख्याल कोई तवज्जो दी गई। देखिए, इंटरनेशनल लेवल के जो सर्वेस आए होते हैं, जो रिपोर्ट्स आए होती हैं, उनमें इन चीजों का जिक्र होता है बकायदा। ये नहीं है कि दुनिया इनको इग्नोर कर देती है, लेकिन हुकूमतें इन मामलात के अंदर तवज्जो दिला सकती है, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकती। आपके इंटरनल मामलात है। अब 2020 की जो रिपोर्ट है आलमी जेंडर गैप इंडेक्स में, उसमें 153 ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 151 है। और 2025 के अंदर भी आज ही मेरी एक बलूचिस्तान की खातून से बात हो रही थी, प्रोफेसर से, जो इंसानी हकूक कमीशन की मेंबर है। उन्होंने बताया कि आज भी हम उसमें कोई बेहतरी नहीं आई। वहीं 2020 पे खड़े थे, वहीं आज भी 151 नंबर पे हम खड़े हुए हैं। इसी तरह जो थॉमस राइटर्स फाउंडेशन है, TRF अमेरिका की बड़ी मशहूर है खवातीन के काम करनी, वो कहती है कि पाकिस्तान जो है खवातीन के लिए छठा खतरनाक मुल्क है। तो इसलिए दुनिया इग्नोर नहीं करती, लेकिन दुनिया आपके अंदर इन मामलात में एक प्रेशर ही डेवलप कर सकती है, हुकूमतों को तवज्जो ही दिला सकती है। लेकिन हुकूमत के अंदर ही ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो वडेरे हैं, जो इन हरकतों को करने में शामिल है।
یا حرکتیں کرنے والوں کو سہارا پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو سزائیں نہیں ہونے دیتے. سندھ میں آپ کو پتا کئی ایسے کیس جو ہیں وہ چلتے رہے اور اخباروں کے ذریعے بنتے رہے. تو اس وجہ سے یہ نہیں ہے کہ دنیا کی توجہ نہیں ہے، دنیا توجہ ہے، دنیا ہر چیز کو نوٹ کرتی ہے اور ان کو باور کرواتی رہتی ہے کہ تم کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہو. خان صاحب ایک بڑا اہم معاملہ ابھی آپ نے اس کی ضرورت توجہ دلائی کہ جو گھروں میں ملازمت کرتی ہیں خواتین انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، کوئی جج ہوتا ہے، کوئی وکیل ہوتا ہے. تو اس کا مطلب اگر آپ کے پاس تعلیم ہے تو اس سے بھی آپ معاشرے کو تبدیل نہیں کر پا رہے، تو پھر کس طرح ہو سکتا ہے؟ بس یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ تعلیم کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بھی تعلیم کا وہ استعمال نہیں کرتا، تعلیم سے وہ کچھ حاصل نہیں کر رہا جو کہ مغربی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جتنا تعلیم یافتہ اتنا زیادہ وہ مہذب اور انکساری اس کے اندر آ جاتی ہے. ہمارے یہاں جو پیسے کا تکبر ہے نا وہ ہر چیز کو بہا کر لے کر جا رہا ہے. خان صاحب آج کل جو سوشل میڈیا ہے اس کی وجہ سے بے شمار لڑکیاں جو اپنی زندگی برباد کر بیٹھتی ہے اور اس پر بھی گورنمنٹ توجہ نہیں دیتی اور اس کو روکنے میں بھی ناکام ہے. تو ظاہر ہے جب آپ کو اور کہیں سے انصاف نہیں ملتا تو پھر کئی ایسے کیس بھی ہیں کہ ویڈیو بنائی جاتی ہے، خواتین کی لڑکیوں کی زندگی برباد کی جاتی ہے. تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ شعور بیدار کیا جائے. جو آرگنائزیشنز بنی ہیں عورت کے نام پہ یا خواتین کے نام کے اوپر، کم آرگنائزیشن نہیں ہے پاکستان میں، جگہ جگہ آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے، لیکن ان کو جو باہر سے سپورٹ ملتی ہے بعض آرگنائزیشنز کو ملک کے اندر سے کوئی ایسی سپورٹ نہیں ملتی. دیکھیں پیسے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا آج کل، پیسے کے بغیر کسی آرگنائزیشن کو چلانا جو ہے یہ ممکن نہیں ہے. تو وہ آرگنائزیشن جن کو باہر سے کوئی نہ کوئی امداد مل جاتی ہے، بعض انٹرنیشنل این جی اوز جو ہیں وہ ان کام کی بنیاد کے اوپر وہ امداد دیتی ہیں. تو اس لیے لیکن این جی اوز تو بہت بنی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر، تو ان کی طرف سے یہ کمی ہے کہ وہ عورتوں میں یہ شعور بیدار کریں یا تعلیم کو اتنا عام کیا جائے. جب تک پاکستان میں ہر بندہ تعلیم حاصل نہیں کرے گا اس وقت تک جو ہے ان معاملات کو ہمیں فیس کرنا پڑے گا. اس لیے کہ مرد جو ہے وہ درندگی کی حد تک جو ہے ان معاملات میں اخلاقیات کا میدان چھوڑ چکا ہوا ہے. ایک بڑا اہم پرابلم پاکستان کا ہے کہ مذہبی نفرت کی وجہ سے کئی خواتین جیلوں میں پہنچ گئی ہیں. پچھلے دنوں آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ پولیو کے محکمے میں کام کرنے والی ایک احمدی خاتون، اس پہ بھی کیس بنا دیا گیا. تو وہاں پہ تو خان صاحب ہر جگہ پہ اس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں کہ آپ کسی نیا کیس جو پکڑا گیا ہے 400-500 بندوں کا جنہوں نے توہین مذہب کی مقدمے بنائے گئے ہیں، جن کے اندر وہ ہائی کورٹ کا وکیل بھی انوالو ہے اور ہائی کورٹ کا جج بھی انوالو تھا، چودھری عبدالعزیز جو اب جس نے استعفیٰ دیا ہے. ایف آئی اے کا بندہ جو ہے وہ انوالو ہے. یہ ملی بھگت کے ساتھ ہی ہو گیا تھا. تو اس میں جو زیادہ تر خواتین ہیں جو بیچاری اس کا شکار ہوئی ہیں، معصومیت کا شکار ہوئی ہیں، لوگوں کے ہفتے چڑھ گئی. نہیں تو ان کو اب کون وہاں پہ جب کوئی عدل نہیں انصاف نہیں تو یہ ساری زندگی جیل میں پڑی رہے گی. نہیں اب دیکھیں ایک بات کھلی ہے، اب اس کے لیے باقاعدہ ایک وہ مقدمہ بنا ہے، وہ کاروائی شروع کر دی گئی ہے. انکوائری کمیشن بیٹھا ہوا ہے. انکوائری کمیشن تو نہیں ہے لیکن انکوائری ہو رہی ہے بہرحال اس کے خلاف، اور جو ایف آئی اے کے بندے وغیرہ تھے ان کو بھی معطل کیا گیا ہے. اور ممکن ہے ایسا کوئی نہ کوئی رزلٹ نکل آئے، یا اس کو اتنا لمبا کھینچ دیا جاتا ہے پاکستان کے اندر کہ وہ باثر لوگ جو ہے وہ اپنے بندوں کو بچا کے لے جاتے ہیں. یہی سب سے بڑا پرابلم ہے کہ جہاں بھی طاقتور لوگ ہیں وہاں پہ کمزور کا ویسے ہی نہیں سسٹم چل سکتا. ہاں سر آخر پہ یہ بتائیے کہ یہ جرمنی میں بھی ایسے واقعات آتے رہتے ہیں، یہ ریپ کے، گینگ ریپ کے، تو یہاں پہ کیا اقتدامات کیے جاتے ہیں؟ اس برائی سے معاشرہ کوئی بھی نہیں بچا ہوا، چاہے وہ جرمنی ہو، چاہے پاکستان ہو، یا کوئی بھی ملک ہو. لیکن یہ ہے کہ پرسنٹیج دیکھنی چاہیے کہ پرسنٹیج کیا ہے. یہاں پہ آزاد معاشرہ ہونے کی وجہ سے پرسنٹیج کم ہے، لیکن ایسا جو جرم پکڑا جائے اس کو یہ لوگ نہیں چھوڑتے. وہ پھر مجرم کو سزا دیے بغیر، مطلب قانون جو ہے موجود ہے جو مجرم کو سزا دلاتا ہے، چاہے وہ کتنے بڑے اثر رسوخ کا آدمی ہو، وہ سزا سے نہیں بچتا. یہاں یہ کم از کم یہ ہے کہ قانون کی عمل درآمد جو ہے اس کے اندر کوئی چیز رکاوٹ نہیں آنے دیتے، اس کو بہرحال عمل درآمد کروایا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر جو واقعات ہوتے ہیں اکا دکا ان میں یقیناً ان کو سزا بھی ہے دی جاتی ہے.
खान साहब यहाँ भी कमीशन बनाए जाते हैं जिस तरह पाकिस्तान में कमीशन बनते रहते हैं, रिजल्ट यहाँ इसकी जरूरत पेश नहीं आती। जब मुजरिम पता लग जाए इस बंदे ने जुर्म किया तो उस मुजरिम को पकड़ लिया जाता है। कमीशन वहां बनाए जाते हैं जहाँ बात को लटकाया जाना था, या एक अरसे तक वो बात जो है वो चलती चली जाए और उसको छुपाया जाए, तो फिर जब बात खुलती है तो उस वक्त तक इतने ज्यादा केस हो चुके होते हैं कि वो एक पूरा गैंग उसमें इन्वॉल्व होता है। तो फिर वो उस वक्त उसकी इंक्वायरी के लिए हमारा ये कमीशन का रिवाज है। यहाँ तो बाल जो महकमा है वही उसकी इंक्वायरी करता है। बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ख़वातीन को खुद भी मेरा ख्याल है सीखना चाहिए। जो पाकिस्तान के केस हैं, बड़ी तादाद में लड़कियां जो हैं गुमराह की जाती हैं, वो प्यार के नाम पे उन्हें बेवकूफ़ बनाया जाता है। मैंने इस पर कई प्रोग्राम किए, फिर बेच दिया जाता है, फ़रोख्त किया जाता है। पिछले दिनों मैंने एक प्रोग्राम 3 लड़कियों के बारे में बताया था, तीनों ही घर से भागी और इस तरह बाद में एक माह इस्तेमाल करने के बाद वो फिर लवाद छोड़ दी गई। इसलिए जो भी बच्चियाँ, ख़वातीन, मैंने 12 दफ़ा प्रोग्रामों में कहा है कि इस तरह का कदम उठाएं, वो अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद करती हैं। यहाँ पाकिस्तान में ख़ासकर हर जगह पे आपको भेड़िए नज़र आएंगे, दरिंदे, और फिर कवानीन नहीं है, आपको कोई मदद के लिए नहीं आएगा, घर आप जा नहीं सकती वापस। तो जब भी कोई इस तरह का मामला हो, ठीक है आपका हक है शादी करनी, तो अपने वालिदैन को आप उनके घर भेजें। लड़के वालों के जो तरीक़ाकार है उसी तरीके के साथ जब तक आप नहीं सिस्टम को चलाएंगे, नुकसान उठाएंगे। बहुत से अमीर लुज़ादे, अमीर लोग, पढ़े लिखे, वो लड़कियों को ले जाते हैं रेस्टोरेंटों में जो मुलाजमा होती है, और फिर उनको एक तरफ मुंह करके कहते बैठ जाओ, और अपने बच्चों के साथ खाना खा रहे थे। लानत है ऐसे लोगों के ऊपर, उनकी जो पढ़ाई लिखाई उस पर भी लानत है। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि अगर आप उनको लेके गए हैं तो फिर आप उनको ठीक है साथ ना बिठाएं, आपकी शान में फ़र्क पड़ता है। हालांकि वो रात दिन आपकी खिदमत कर रही होती है। ये चंद दिन पहले पाकिस्तान से मुझे पता चला कि ऐसे घर भी हैं कि जो पानी का गिलास भी खुद नहीं पी सकते। पानी का गिलास जो है वो घर की जो मालका है वो खुद नहीं पी सकती, और जो मुलाजमीन है उनके साथ फिर अच्छा सलूक भी करना चाहिए, उनका ख्याल भी रखना चाहिए। अगर आप उनसे खिदमत ले रहे हैं तो जब साथ लेके गए, और अगर घर में भी आप फैमिली में हैं तो मेरा मशवरा ये है कि साथ बिठाएं, उन्हें साथ खाना खिलाएं। जो शॉपिंग अपने बच्चों के लिए करें वो उनके लिए भी लेके आएँ। उससे आपके ज़हन में होता है कि हमारी शान में फ़र्क पड़ जाएगा, हमारी नौकरानी जो है वो भी वही कपड़े पहने हो गई हमारे नौकर ने। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा करने से जो शऊर रखते हैं लोग, समझ रखते हैं, वो ये कहेंगे कि जनाब सही इस्लाम के मुताबिक चल रहे हैं ये लोग। जो खुद पहना हुआ है वही दूसरों को पहना रहे हैं, जो खुद खा रहे वही दूसरों को खिला रहे। जहालत, हाँ आपको पता है मैंने किधर बताया कि हमारे पढ़े लिखे लोग जो है उनमें भी जहालत इतनी ज़्यादा है कि सोशल मीडिया पे आपको आए दिन इस तरह के रिजल्ट मिलते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देख